अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए वो है वर्ब और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन देखनी है। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं और वर्ब जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वो लफ्ज़ या अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी नाउन के एक्शन के मुतल्लिक बताए, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन, उसकी एक्टिविटी, सरगर्मी के मुतल्लिक बताए या नाउन या प्रोनाउन के मुतल्लिक मालूमात दे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेफिनेशंस बनती हैं और एक डेफिनेशन इसकी ये भी है कि किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, यानी डूइंग और बीइंग ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब क्या है? जिस तरह से राइट लिखना ये वर्ब है, टीच पढ़ाना ये वर्ब है, रीड पढ़ना ये क्या है? वर्ब हैं। इसी तरह से इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। तो ये क्या है? हमारे पास वर्ब हैं। तो अब हम वर्ब की टाइप्स देखते हैं। वर्ब की दो बड़ी किस्में हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम इमदादी फ़ेल कहते हैं, और दूसरा जो है वो है प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम असल फ़ेल कहते हैं। तो वर्ब की दो बड़ी किस्में हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, इसकी डेफिनीशन देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनीशन है और हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। अब ये लफ्ज़ बता रहा है कि इमदादी फ़ेल, लफ्ज़ से क्लियर हो रहा है, वाज़े हो रहा है कि ये कोई ऐसा फ़ेल होगा जो किसी फ़ेल की मदद करता होगा, यानी ऐसा वर्ब है। इमदादी फ़ेल जो है हेल्पिंग वर्ब, वो ऐसा वर्ब है वो जो किसी की मदद करता है। अब हमने ये तायीन करनी है कि ये किसकी मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्रिंसिपल वर्ब यानी असल वर्ब की क्या करता है? मदद करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके तीन तरह के फंक्शन हैं। नाउन या प्रोनाउन के वजूद को ज़ाहिर करता है, वक्त का तयन करता है, और प्रिंसिपल वर्ब कि उस वक्त मदद करता है जब वो अपना मफ़हूम जो है, कंसेप्ट जो है, मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं कर पाता। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन की जो है उसके वजूद को कैसे ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए टीचर। अब इसमें जो है इज़, अगर हम इसको निकाल लें सेंटेंस से तो नाउन या प्रोनाउन का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से वी आर मुस्लिम। अच्छा, अब इस सेंटेंस में से अगर हम आर को निकाल लें तो नाउन या प्रोनाउन का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा मैंने आपको इसका फंक्शन बताया है कि ये वक्त का तयन करता है, कि इसका काम है वक्त का तयन करना। मिसाल के तौर पर ही वाज ए टीचर। अब इसमें ये जो वाज है ये गुज़रे हुए ज़माने में वक्त का तयन कर रहा है। और इसी तरह से इसका तीसरा जो फंक्शन मैंने आपको बताया है वो ये है कि ये प्रिंसिपल वर्ब की उस वक्त मदद करता है
جب وہ اپنے معنی ادا نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر اب ہم ایک سینٹینس دیکھتے ہیں۔ ایک سینٹینس ہے ہمارے پاس کہ ہی پلینگ کرکٹ۔ اب یہ سینٹینس جو ہے، ہی اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں، ایک فقرہ بنا رہے ہیں، ہی پلینگ کرکٹ، تو یہ سینٹینس جو ہے اس میں پلے جو ہے، پلینگ جو ہے، یہ ورب جو ہے کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا، اس کا یہ اپنا میننگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ تو یہاں اس کو مدد کی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے۔ تو یہاں ہم بنا سکتے ہیں ہی از پلینگ کرکٹ، یا ہی واز پلینگ کرکٹ، یا ہی ول بی پلینگ کرکٹ۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہم نے اگر واز لگایا ہے یا از لگایا ہے یا ول بھی لگایا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ پرنسپل ورب کی یہاں مدد کر رہا ہے۔ اور چونکہ ہم اس کو امدادی فعل بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پرنسپل ورب کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اب ہیلپنگ ورب کی بھی ٹائپس ہیں۔ ایک ہے پرائمری ہیلپنگ ورب، دوسرا ہے سیکنڈری ہیلپنگ ورب، اور تیسرا ہے ارریگولر ہیلپنگ ورب۔ اب پرائمری ہیلپنگ ورب جو ہیں یہ تین ہیں، بی، ڈو، ہیو۔ بی، ڈو، ہیو، ان کو ہم پرائمری ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ اب بی جو ہے، بی سے خود بی بھی نکلتا ہے، یعنی بی کی پہلی فارم بی بھی ہے۔ بی سے اگر ہم اس کو کھولیں تو اس سے از، ایم، آر بھی نکلتا ہے۔ اگر ہم اس کو اوپن کریں، کھولیں ذرا اس کو، تو بی سے بی بھی نکلتا ہے، بی سے از، ایم، آر بھی نکلتا ہے۔ اچھا، پھر از، ایم کی دوسری فارم جو ہے وہ واز بنتی ہے۔ اچھا، پھر آر کی دوسری فارم جو ہے ور ہے۔ اچھا، پھر واز اور ور کی جو آگے فارم بنتی ہے وہ ہے بین، یعنی بین کیا ہے؟ تیسری فارم ہے۔ اچھا، ڈو جو ہے اس سے ڈو بھی ہے، ڈز بھی ہے، اور اس کے بعد اس سے ڈڈ ہے، اس کی دوسری فارم کیا ہے؟ ڈڈ ہے۔ اور پھر جو ہے ہیو جو ہے اس سے ہیز بھی ہے، اور آگے اس کی دوسری فارم جو ہے وہ ہیڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم سیکنڈری ہیلپنگ ورب دیکھتے ہیں۔ سیکنڈری ہیلپنگ ورب اس طرح سے ہیں جس طرح سے کین ہے، اس کی دوسری فارم کوڈ ہے، اسی طرح سے شیل ہے، اس کی دوسری فارم شوڈ ہے، ول، وڈ، مے، مائٹ، ان کو ہم سیکنڈری ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہم ان کو ماڈل وربز بھی کہتے ہیں، کین، کوڈ، شیل، شوڈ، ول، وڈ، مے، مائٹ، تو ان کو ہم ماڈل وربز میں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں irregular helping verb، وہ need، dare، ought to، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ irregular helping verb۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں پرنسپل ورب کے ورب کی یہ دوسری قسم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورب کی دو بڑی ٹائپس ہیں، ایک ہے ہیلپنگ ورب اور ایک ہے پرنسپل ورب۔ اب ہم پرنسپل ورب کو دیکھتے ہیں۔ پرنسپل ورب کیا کرتا ہے؟ پرنسپل ورب جو ہے یہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ کسی ناؤن یا پروناؤن کی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتا ہے، کسی ناؤن یا پروناؤن کی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی ناؤن یا پروناؤن کے ایکشن کے متعلق بتاتا ہے، کسی ناؤن یا پروناؤن کے ایکشن کے متعلق بتاتا ہے۔ اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے ٹرانزٹیو ورب اور ایک ہے انٹرانزٹیو ورب۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب کو۔ تھوڑا میں ٹرانزٹیو کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرا دوں کہ ٹرانزٹیو کا کیا میننگ ہے۔ ٹرانزٹیو مینز این آبجیکٹ۔ ٹرانزٹیو کا معنی ہے مفعول۔ تو ٹرانزٹیو ورب سے مراد ایسا ورب جو اپنے بعد مفعول مانگے، اس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔
اب اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے یہ بنا لی کہ یعنی ایسا ورب جو اپنے بعد مفعول مانگے اس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہی ٹیکس ٹی. اب یہ جو ٹیک ہے تو یہ کیا ہے؟ ٹرانزٹیو ورب ہے. اس کے بعد ٹی جو ہے وہ مفعول ہے. اسی طرح سے ہی رائٹس اے لیٹر. اب یہ رائٹ جو ہے ٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ لیٹر مفعول ہے. اسی طرح سے ہی پلیز کرکٹ. اب پلے جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ اس کے بعد مفعول ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ان ٹرانزٹیو ورب کہ ان ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے. تھوڑا میں اس کو تھوڑا ایزی کر دیتا ہوں. ان ٹرانزٹیو مینز ود آؤٹ این آبجیکٹ. ان ٹرانزٹیو کا معنی ہے بغیر مفعول کے، یعنی وہ فعل جو اپنے بعد قطعاً مفعول کا مطالبہ نہ کرے بلکہ خود ہی بھرپور معنی ادا کر دے، اس کو ہم ان ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. مثال کے طور پر snake is crawling. snake is crawling یا ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں snake crawls. اب دیکھیں اس میں ورب تو ہے لیکن اس کے بعد آبجیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑی ہے. اسی طرح سے بیبی کرائز، بچہ چلاتا ہے. اسی طرح سے بیبی ویپس، بچہ روتا ہے. تو یہ کیا ہیں؟ ان ٹرانزٹیو ورب ہیں، یعنی ایسے ورب جو اپنے بعد قطعاً مفعول کا مطالبہ نہ کریں بلکہ خود ہی بھرپور معنی ادا کر دیں تو ان کو ہم ان ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اچھا بعض دفعہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ان کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ورب کے بعد پھر پریپوزیشن کے بعد جو ہے پھر کوئی نون ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانزٹیو ورب ہے. یہ غلط ہے کیونکہ یہ ٹرانزٹیو ورب نہیں ہوتا، یہ ان ٹرانزٹیو ورب ہے. مثال کے طور پر ہی گوز ٹو اسکول. اب یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے پریپوزیشن ہے اور آگے اسکول ہے. اب اسکول آبجیکٹ نہیں ہے، اسکول جو ہے یہ ایڈورب آف پلیس ہے. یہ آبجیکٹ مفعول بالکل نہیں ہے، یہ ایڈورب آف پلیس ہے اور یہاں ان ٹرانزٹیو ورب ہے اور اس کی پیسو وائس جو ہے ہم نہیں بنا سکتے. ویسے پیسو وائس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے رولز یہ ہوتے ہیں کہ پیسو وائس بناتے وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ اس میں یہ جو ہے کہ اس میں یہ آبجیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.